یاد رکھیں کہ قرآن کو تجوید اور مخارج سے پڑھنا فرض ہے، اور ہر مسلمان سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تم نے قرآن کو تجوید اور مخارج کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا اور سمجھا۔ اس لیے اے مسلمان، اس 4 دن کی زندگی میں اس قرآن حکیم کو تجوید اور مخرج سے پڑھنا سیکھ لو، کیا پتہ کب اپنے اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سورہ قریش کے اوپر ہے۔ آج ہم سورہ قریش کو تجوید اور لفظاً پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی سامعین بہنیں یا بھائی وہ اپنا لیسن سنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ واٹس ایپ کے اوپر آپ لوگوں کے لیے حافظ، حفاظ اور حافظات کی ٹیم موجود ہے جو اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کا لیسن سنتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ جڑیے اور اپنے قرآن کو ٹھیک کیجئے، اپنے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے اس لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پہلے توڑ دیکھتے ہیں سورہ قریش کے۔ لام زیر لی، حمزہ زیر یا ای، لی ای، لام کھڑی زبر لا، فا زیر فی، لی ای لا فی، قاف پیش قو، را زبر یا رائی، شین دو زیر شن، قریشن۔ لیکن چونکہ یہاں پر آیت مکمل ہو چکی ہے ہم شین کی جو حرکات ہیں اس کو سائلنٹ کر دیں گے وقف کی وجہ سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ اب قریش میں قاف اور را موٹا ہے، ہم ان کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں، سورہ قریش کی 2 آیت کے اوپر۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ہا زیر میم ہم، ایلافیہم، را زیر حریح، لام زبر لا، ریح لا، تا زبر شین تش، شین زیر شی، رحلتشی، تا۔ اب یہاں پر تا کے اوپر جو ہے وہ بڑی مد ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے آئیے دیکھتے ہیں۔ تا اب زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حمزہ کے اوپر بڑی مد ہے، یا تا کے ساتھ زبر اور بڑی مد کو ملا لیں، اس کو الف پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تا زبر بڑی مد الف، تا، رحلت الشتاء، حمزہ زیر ای۔ آگے چلتے ہیں، واو زبر سواد، وص، صاد زبر یا سوئی، فا زیر فی، وصویفی۔ لیکن چونکہ یہاں پر آیت مکمل ہو چکی ہے تو یہاں پر وصویف ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کو ملا کر کیسے پڑھنا ہے۔ ایلافِہِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اب رحلت الشتاء، تا کو ہم نے کیوں لمبا پڑھا ہے؟
اس کے اوپر بڑی مد ہے جس کو ہم نے 4 to 5 سیکنڈز جو ہے وہ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، بڑی مد کو ہم 4 to 5 سیکنڈز لمبا پڑھیں گے. اور وَالصَّيْف، صاد، صویف کا صاد یہاں پر موٹا ہے، وَالسَّيْف نہیں پڑھنا، وہ سین ہو جائے گا، وَالصَّيْف، ٹھیک ہے، صاد کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. آئیے چلتے ہیں اس کی تھرڈ آیت کی طرف. پہلے اس کے توڑ دیکھتے ہیں. فا زبر لام فل، یا زبر عین یا فل یا، با پیش بو، دال پیش و دو، فلیعبدو. اب دال کے بعد واو ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، بالکل ہلکا سا مائنر سا ہم اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد حروف لین ہے جہاں پر الف واو اور یا آئے زبر زیر پیش کے بعد، تو ہم ان کو سلائٹلی سا جو ہے وہ تھوڑا سا کھینچیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. آگے را زبر با رب، با زبر با رب، ہا کھڑی زبر ہا، ذال زبر لام ذل، ہا ذل، با زبر یا بی، تا زیر تی بیتی، لیکن چونکہ یہاں پر آیت مکمل ہو چکی ہے تو ہذا البیت. اب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جی تو آیت چلتے ہیں اس کی نیکسٹ آیت کی طرف. جی تو حمزہ زبر لام ال، لام زبر لا، ذال زیر یا ذی، الذی. اب چونکہ یہاں پر جو چھوٹی مد ہے، یہاں پر چھوٹی مد ہے، اس کو ہم 2 to 3 سیکنڈ جو ہے وہ لمبا پڑھیں گے، اس کو تھوڑا کھینچیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے. اور ذال کے بعد یا بھی ہے تو اس کو بھی 2 to 3 سیکنڈ جو ہے وہ ہم تھوڑا سا سلائٹ کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. آگے حمزہ زبر طا اط، عین زبر ع، اطع، میم زبر ما، ہا پیش میم ہم، اطعمہم، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اب آگے میم مشدد ہے تو اس میم نے، ہا نے من جو آگے ہم من آ رہا ہے اس کے میم کے ساتھ ملنا ہے، ٹھیک ہے. ہا پیش میم ہم، میم زیر نون من. یہاں پر ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، نون جو ہے وہ یہاں پر اخفا والا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. آگے چلتے ہیں. جیم پیش و جو، عین دو زیر عین، من جوعین، ٹھیک ہے. اب لیکن عین آگے واو مشدد ہے، وہ آمنہم کا، ٹھیک ہے، تو عین نے واو کے ساتھ ملنا ہے، ٹھیک ہے. کیسے جی؟ عین دو زیر واو عیون، واو زبر وا، حمزہ کھڑی زبر ا، میم زبر ما، نون زبر نا، ہا پیش میم ہم، میم زیر نون من، خا زبر واو خو، فا دو زیر فین خوفین. تو اب اس کو ملا کر پڑھیں گے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہاں پر ہماری اس کی تجوید مکمل ہوئی.
آئیے چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، بوجہ منوس ہونے کے قریش کے، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، إِيلَافِهِمْ ان کا مانوس ہونا، رحلہ سفر سے، الشتاء سردی کے، والصیف اور گرمی کے، فلیعبدوا لہذا چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب مالک کی، ھذا البیت اس گھر کعبہ کی، الذی وہ ذات جس نے، اطعمہم کھانا کھلایا ان کو، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف خوف سے۔ تو یہ سورہ قریش کا لفظی ترجمہ تھا۔ تو اللہ رب العزت اس میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو مانوس کیا سفر نے گرمی کے اور سردی کے، پس ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے گھر کی عبادت کریں جس رب نے ان کو کھلایا بھوک کے اندر اور ان کو امن دیا خوف کے اندر۔ تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، لیسن کو غور سے سنا کریں، جو بھی اس کے متعلق کومنٹس ہوں، سوال ہوں، کوئی بھی جو ہے وہ معاملہ ہو آپ نے پوچھنا ہو، یا کوئی میری اگر غلطی آپ کو محسوس ہوتی ہے تو ضرور بتلائیں تاکہ ہم اس کو بہتر کر سکیں اور آپ کے لیے بہترین سے بہترین مٹیریل جو ہے پرووائڈ کر سکیں اور آپ کو بہترین طریقے سے جو ہے قرآن پڑھنا سکھا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا اور سنایا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔